پھر میں نے بلڈنگ کی مثال دی آپ کو، کسی نے زمین دی ہے، کسی نے اس کا نقشہ بنایا ہے، مزدور نے بنائی ہے، کسی نے اس میں فنڈ دیا ہے، لیکن چاروں لوگ جب روڈ سے چلیں گے تو چاروں کہتے ہیں ہم نے بنائی ہے، کیونکہ انوالومنٹ مزدور کی بھی ہے، جس نے فنڈنگ کی اس کی بھی انوالومنٹ ہے، جس نے زمین دی اس کی انوالومنٹ بھی ہے، لیکن اصل مالک ایک ہی ہوتا ہے جو اس زمین کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، جو مسبب اصلی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ترجمہ اگر وہابیوں والا لیا جائے کہ ایاک نعبد، کیونکہ حصر ہے نا، مسئلہ حصر کا ہے کہ بس تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس حصر کو واقعاً پریکٹیکلی مانا جائے، مثلا کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ماں سے مدد نہ مانگے نا، اگر صرف ہم حصر کی معنی لیں، ماں سے مدد نہ مانگے نا، بندہ ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا، بندہ گاڑی والے سے مدد نہ مانگے نا، روڈ پہ پاؤں ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا۔ تو یہاں پہ غور و فکر کرنا، جس طرح میں نے کہا رب ہے کس چیز کی وجہ سے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہاں پہ سوچنا پڑے گا پروردگارا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ بات تو عقل انسانی کو پتا ہے، اصل میں مسبب الاسباب کون ہے؟ تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، لیکن رزق کو اگر دیتا ہے تو اسباب کے ذریعے دیتا ہے۔ مثلا بندہ کربلا گیا کہ پروردگارہ حسین کا صدقہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کر۔ کربلا گیا، دعا کی، پاکستان آیا، 6 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ لوگوں نے کہا اتنے سالوں کے بعد بچہ ہو گیا، کہا حسین نے عطا کیا ہے۔ فوراً وہابی کیا بولیں گے، یہ مشرک بن گیا، یہ ایاک نستعین کا مخالف بنا۔ یہ بالکل ایسے ہے، اس مزدور کی مثال میں نے دی، گھر کی مثال، وہ قرآن کی آیتیں ہیں، تینوں بار خدا کہتا ہے ملک الموت روح نکالتا ہے، ملائک روح نکالتے ہیں، میں خدا روح نکالتا ہوں۔ اصل روح نکلتی تو اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن اس سبب میں اور اسباب میں کبھی ملائک شامل ہیں، کبھی ملک الموت شامل ہے، تو سارے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ گیا تھا حسین کی قبر پر، واسطہ دیا خدا کو حسین ابن علی کا کہ یا وجیہن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، اے خدا یہ حسین کا چہرہ وہ چہرہ ہے جو تیری دربار میں عزت رکھتا ہے، میرے چہرے کی وہ آبرو نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کی آبرو ہے، جو حسین ابن علی کے چہرے کی آبرو ہے، لہذا جب میری دعاؤں کو سنو تو میرے چہرے کو نہ دیکھنا، حسین کے چہرے کو دیکھنا۔ لیکن اگر مسلمان ضدی بن جائے، اتنی چھوٹی سی چیز کو اگر اپنی نادانی سے نہ سمجھے کہ بندہ اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے اور دوائی کھانے کے بعد بندہ ٹھیک ہو گیا، تو عوامی زبان میں کیا کہتا ہے، مجھے کس نے شفا دی ہے؟ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، لیکن اصل شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر خدا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ٹیبلٹ کے اندر اثر نہ رکھتا، وہ میرے بدن میں اثر کیسے کرتی؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں سوائے پروردگار عالم کے، لیکن وہ ساری چیزیں اسباب کے ذریعے کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ میں، ایک چھوٹی سی پیناڈول میں اتنی طاقت ہے، وہ سر کے درد کو ختم کر سکتی ہے، کیا مصطفیٰ کے نام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ میری حاجتوں کو قبول کرے؟ مسبب الاسباب ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ان دونوں اگلے جملے کا اور پچھلے جملے کے ساتھ ایک ربط بھی بنتا ہے۔ وہ ربط یہ ہے کہ یہاں پر ویسے تو ہر چیز میں خدایا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن وہ مدد کب بنے گی؟ جب میں حقیقی عبد بنوں گا نا۔ ایک بندہ اللہ کا عبد ہی نہیں ہے، پھر مدد کیسے مانگے گا؟ وہ کافر بنے گا، مشرک بنے گا، سیکولر بنے گا۔ پہلے ایک اصول کو مانو، جب اس اصول کو تم نے تسلیم کر لیا کہ رسول پہلے رسول نہیں، پہلے عبد ہے، علی پہلے مولا نہیں، پہلے عبد ہیں،
تبھی تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے عبدیت کے مقام پر ہے، پھر رسالت کا مقام ملتا ہے. اب میں مدد مانگتا ہوں کس چیز میں؟ پہلے جملے کی طرف غور کریں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. چلو تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اے خدا اس عبادت میں مدد کون کرے گا؟ میں نے عبد بننا ہے تیرا، میں نے بندہ بننا ہے تیرا. اب یہ بندگی مجھے کون سکھائے گا کہ کیسے بندگی کرنی ہے؟ مجھے اس مقام تک کون لائے گا؟ وہ تیرا ارادہ ہے نا. کیوں سورہ یہ آیت الکرسی میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر میں نے تجھے ولی مانا پھر مجھے ظلمتوں سے کون نکالے گا؟ تو نکالے گا نا. اللہ کا ارادہ ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور اسی عبادت میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ تجھ سے مانگتا ہوں. تیرے علاوہ تیری عبادت میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو ہی بتا سکتا ہے میں تیرا بندہ کیسے بنوں. تو ہی بتائے گا تیرا ہادی کون ہے، تو ہی بتائے گا تیرا نبی کون ہے، تو ہی بتائے گا میں کس کے در پہ جاؤں مجھے ہدایت ملے. اے خدا کوئی اور مجھے نہیں بتا سکتا. یہاں خلیفۃ اللہ کا فلسفہ حل ہو جاتا ہے کہ دنیا والے نہیں بتائیں گے تیرا خلیفہ کون ہے، تو ہی میری مدد کر کے بتائے گا. اچھا خدا اب مدد کرنا شروع کرتا ہے کہ پہلے مانو کہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب دیکھ میں تیری مدد کیسے کرتا ہوں. کہ اب کہو اہدنا الصراط المستقیم. ڈیمانڈ کرو مجھ سے، دعا کرو، اہدنا، ہدایت کر ہمیں. کس پر؟ صراط مستقیم پر. ہے کیا صراط مستقیم؟ یہ کوئی پل ہے جو پاکستان میں ہے؟ یہ کوئی پل ہے جو چائنا میں ہے؟ یہ کوئی راستہ ہے جو مکے سے گزرتا ہے؟ کہ جلد بازی نہ کر، میں خود بتاؤں گا، میں خود بتاؤں گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے کس پر؟ سیدھے راستے پر جو مستقیم ہے. میں کیسے پہچانوں سیدھے راستے کو؟ نقشہ اٹھاؤ تو یہاں بھی بڑے سیدھے سیدھے راستے ہیں، لیکن مجھے کیسے پتا چلے تیرا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ اگلی آیت کی طرف جا. صراط الذین، اگلی آیت پچھلی آیت کی تشریح کر رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. پہلا جملہ بھی کامن ہے، اس کی تشریح میں جو اگلا جملہ آتا ہے وہ بھی کامن ہے. مطلب سیدھے راستے پہ ہدایت دے. اب بندہ پریشان، کون سا سیدھا راستہ؟ نشانی دے رہا ہے، وہ سیدھا راستہ، ان کا سیدھا راستہ. یہ دیکھو اس راستے پہ چل کون رہے ہیں. کائنات میں بڑے راستے ہیں، کچھ راستے پہ شیاطین چل رہے ہیں، کچھ راستے پہ مشرکین چل رہے ہیں، کچھ راستوں پہ کفار چل رہے ہیں، اور کوئی ایسا راستہ ہے جس میں محمد چلتا ہے، ابراہیم چلتا ہے، عیسیٰ چلتا ہے، موسیٰ چلتا ہے. یہ وہ ہیں جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. پھر میں مجلس کی تھوڑے پچھلے جملے کی طرف جاؤں گا. کہا میں رحمان بھی ہوں. کتنی قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. دو صفتوں کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی. ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے. یہاں پر بھی کہا نا انعمت علیہم، آگے وہ خود بتائے گا، لیکن کیونکہ مفتی اور مولوی یہاں پہ بہت ڈنڈی مارتے ہیں اس آیت پہ، اور فوراً جملہ یہاں سے کاٹ کے اپنی مرضی سے بتاتے ہیں کہ انعمت علیہم کون ہے. میں بھی بول سکتا ہوں انعمت علیہم میں ہوں، آپ بھی بول سکتے ہیں انعمت علیہم ہم ہیں. مولویوں کی تفسیر کے مطابق، مفتیوں کی بعض تفسیروں کی مطابق سرسری ترجمہ ہے نا، وہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب ہے کوئی کائنات میں ایسا بندہ جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو؟ لا کر دکھاؤ. میں تو کہوں گا اینیملز میں سے، انسانوں میں سے، جمادات میں سے کوئی ایک شے میرے سامنے ایسی لاؤ جو یہ بولے نہ کہ اللہ کی نعمت میرے اوپر نہیں ہے. انسان بھی بولے گا میرے اوپر نعمت ہے،
मच्छर भी बोलेगा मेरे ऊपर नेमत है, मक्खी भी बोलेगी मेरे ऊपर नेमत है, तो क्या इनके रास्ते पे चलना है? मैं ज्यादा खोलता नहीं हूं। वो बोलते हैं फलां हैं फलां हैं फलां हैं, शुहदा हैं, ये हैं वो हैं, सिद्दीकीन हैं, और खुदा ने कुरान में बताया फलां आयत में ये नेमत वाले ये नेमत वाले। भाई फलां आयत में तब जाओ जब इस आयत में जवाब न हो। किसी मुस्लिम ने मेरी इस बात पे मुझे ये बोला कि आरिफ काज़मी दूसरे कुरान का इनकार कर रहा है तो काफिर हो गया। ये बोलता है यहीं से जवाब ढूंढो, इसका मतलब ये दूसरे कुरान को नहीं मानता। मैंने कब कहा दूसरे कुरान को नहीं मानते? मैंने कहा जवाब अगर यहां ना हो तो फिर वहां ढूंढो। अगर खुदा यहां ना बताए, यह सूरा है जिसको वाजिब करार दिया है, तो जवाबात भी यहां अल्लाह ने देने हैं ना। बाकी इजाफी तशरीह दूसरी आयतों में आती रहेगी। अनअमत अलैहिम, जिस तरह रहमत खास है और रहमत आम है, इसी तरह उसकी नेमत भी खास है और एक नेमत आम है। पैसा काफर को भी दिया मोमिन को भी दिया, ये आम नेमत है। सेहत काफर को भी दी मोमिन को भी दी, ये आम नेमत है। लेकिन अली की विलायत हर किसी को नहीं दी। मवद्दत अहले बैत हर किसी को नहीं दी। अगर दी होती तो तारीख बताती, कुछ हुसैन के कातिल बन रहे हैं, कुछ हुसैन के नासिर बन रहे हैं। तो परवरदिगारा मैं कंफ्यूज हूं कि कौन है। बता दिया सीधे रास्ते पर चलो, उनका रास्ता जिन पर मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। खुदा ये कौन है? हम जब मार्केट में निकलते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड हैं, सब पर ही तेरी नेमतें हैं, सब पर तेरी नेमतें हैं। कोई जंग में नबी के साथ है, कोई बिस्तर पे नबी के साथ है, कोई गार में नबी के साथ है। हमें पता कैसे चले कौन सा नेमत वाला? ओहद में सब साथ हैं, बद्र में साथ हैं, हुनैन में साथ हैं, कोई करीब हैं कोई दूर हैं। कौन है नेमत वाले? अगर मुसलमान ये फार्मूला बना दे कि सारे नेमत वाले हैं, तो यही तो वो कंफ्यूजन है जिस चीज की वजह से मुसलमान आज का जवान दीन गुरेज बना है। मौलवियों को क्या है? किसी अहले सुन्नत के जवान ने कहा, लिबरल माइंडसेट का बच्चा था, कहा आप कहते हो दीनदार बनो दीनदार बनो, रमजान में हम टीवी खोलते हैं ऐसे लगता है चार मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं। मौलवी तो लगते ही नहीं है किसी एंगल से। कहा हमने दीन पढ़ा ही नहीं। रमजान का महीना आता है, बंदा 4 दिन बैठ के अल्लाह रसूल की बातें सुनना चाहता है, एंकर मजे ले रहा होता है, और ये 4 मुफ्ती मौलवी ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं कि मैं सोच रहा था इतना दीन पढ़कर भी इनको हिदायत नहीं मिली, तो ये दीन किस काम का? तभी आज का जवान जो मुस्लिम जवान है, जो पाकिस्तान का एक आम तबका वह सेकुलर बनता जा रहा है। कहता बस दीन, बस ईद आएगी नमाज ईद पढ़ेंगे, मरेंगे मौलवी चलो जनाजा पढ़ा देगा, शादी करनी होगी निकाह पढ़ा लेंगे, बाकी हम जाने हमारा काम जाने। क्यों लोग दीन गुरेज बने? ऐसी गलत तफसीरों की वजह से। अनाम तो सारे नेमत वाले हैं, कोई सारे नेमत वाले हैं, या बंदा करे तो क्या करे? अली भी नेमत वाला, तुम्हारे मुताबिक अमीर शाम भी नेमत वाला, तो किसके पीछे जाए? सिफीन में कुछ अली के पीछे कुछ उसके पीछे। अल्लाह कहेंगे सारे नेमत वाले थे ना, मुफ्ती ने बोला था। कौन सा नेमत वाला? ये इब्तदा इस्लाम से झगड़ा चल रहा है। ये कुरान की आयतें हैं, ये किसी के घर में उतरी हुई आयतें नहीं हैं, ये अल्लाह का कलाम है, ये शेर व शायरी नहीं है, ये इंसान को उसकी राह और रस्म और तरीक बताने वाली आयतें हैं। अल्लाह पर है कि वो बंदे के ऊपर वाज़ेह करे वो कौन है जो नेमत वाले हैं, जिनके मुताबिक तूने अपनी जिंदगी को गुजारना है। कैसे खुदा खामोश रह सकता था? खुदा ने इसी सूरह हम में वाज़ेह किया। रोज पढ़ता है मुसलमान, पर गौर नहीं करता, पर फिक्र नहीं करता। कहो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना तू हिदायत दे, मुफ्ती नहीं।
مولوی نہیں، کسی ایرے غیرے کے پاس نہ جانا، میں بولوں گا اہدنا، مجھ سے ہدایت مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے بولو خدا ہدایت دے، کس پر؟ صراط مستقیم پر۔ کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون ہے نعمت والے؟ غیر المغضوب علیہم۔ کیا کہنا شان فاطمہ کا، غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پر میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ ارے حدیث تو پڑھو رسول کی کہ ان اللہ یغضب لغضبها، خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہ کسی شیعہ کتاب کی روایت نہیں ہے، کتب اہل سنت کی روایت ہے کہ خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اب یہ ڈھونڈنا تیرا کام ہے کہ یہ کس سے غضبناک تھی، خدا اسی سے غضبناک ہے۔ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں نعمت والے۔ کچھ ایسے نعمت والے ہیں جن پر نعمت بھی ہے پر کبھی کبھی اپنے کرتوتوں سے، کبھی کبھی اپنی حرکتوں سے، کبھی کبھی اپنے ایکشن سے مجھے غضبناک کرتے ہیں۔ سورہ حدید پڑھو، نبی نے کہا کہ پہاڑی کو چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ سورہ حدید میں ٹوکتا ہے یہ کام صحیح نہ کیا۔ یہ اور بات ہے، بعد میں آیت آتی ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ نبی کے پاس آئے شرمندہ تھے، لیکن جس لمحے میں یہ کام کیا تھا اس لمحے میں خدا کیا تھا؟ غضبناک تھا۔ آج مسلمان مثلا ایک نیک بندہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ اس پہ غضبناک نہیں، نماز پڑھتا ہے اللہ غضبناک نہیں، رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ غضبناک نہیں، لیکن اگر 2 لمحے کے لیے جھوٹ بولے، 4 لمحوں کے لیے گناہ کرے، 5 لمحوں کے لیے شہوت میں آ کے کوئی گناہ کر دے، اس لمحے میں خدا غضبناک ہے کہ نہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جن پر میں کبھی بھی، یہ عصمت کی بات ہو رہی ہے، یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہ ائمہ کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ بعض علماء فرماتے اس میں کیا وہ انبیاء ہیں جنہوں نے ترک اولا کیا؟ یہ شرط بڑی سخت ہے، جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا، یعنی وہ صفت جس میں ترک اولا بھی نہ پایا جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم، مقام مریم تطہیرہ مفعول مطلق، ایسا پاک بناؤ جیسا پاک بنانے کا حق ہے، یعنی ایسی عصمت جس میں ترک اولا بھی نہ پایا جائے۔ غیر المغضوب، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ تمہیں سینکڑوں نام ملیں گے، ایک ایک کو دیکھنا، کہیں کوئی ایسا نہ ہو جس پہ میں غضبناک ہوا۔ شاید یہاں بھی شک کی گنجائش رہ جاتی، لیکن آخری جملہ بول کے خدا نے مہر لگا دی کہ ان کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا یہ انعمت علیہم وہ ہیں، پہلی صفت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، میں کبھی ان پہ غضبناک نہیں ہوا، اور وَلَضَّالِّينَ، اور یہ وہ ہیں جو کبھی بھی گمراہ نہ رہے۔ اب یہ سرکل میں یا نبی آتا ہے یا رسول آتا ہے یا آئے تطہیر والے آتے ہیں جن پہ اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ نہ رہے۔ دلیل کے لیے ایک ہی اشارہ کافی ہے، جب ہر کسی صحابی کا نام آتا ہے سامنے ایک صفت آتی ہے رضی اللہ عنہ، اور جب علی کا نام آتا ہے تو صفت آتی ہے کرم اللہ وجہہ۔ پوچھا گیا سارے رضی اللہ،
علی کرم اللہ کیوں؟ کہ مجبور ہیں صرف علی کو کرم اللہ بولنا پڑتا ہے، کہ دوسروں کو بھی تو بولو، کہ نہیں بول سکتے، کہ وجہ کیا ہے؟ کہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، علی کا چہرہ کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ وہ روڈ میپ ہے۔ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے سے کسی اور کی فضیلت نفی نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، اہل بیت کی فضیلت پڑھو ان کو ایسا لگتا ہے کسی اور کی توہین ہو رہی ہے۔ بھائی مصطفیٰ کی فضیلت پڑھنے سے آدم کی توہین تو نہیں ہے، درجات ہیں، کوئی رسول ہے تو کوئی نبی ہے، کوئی معصوم ہے تو کوئی صحابی ہے۔ تم صحابی کو معصوم سے نہ ملاؤ، یہ معصوم کی توہین ہے، صحابی کی توہین نہیں ہے۔ جو مقام خدا نے دیا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، لوگ حسد کرتے ہیں جو ہم نے عطا کیا آل ابراہیم کو، ہم نے فضیلت دی ہے، یہ ہماری مرضی ہم کسے فضیلت دیتے ہیں۔ ساری امت ہے، پر رول ماڈل اگر کوئی ہے تو وہ رسول ہے اور آل رسول ہے۔ کبھی 5 منٹ کے لیے مسلمان سوچے تو صحیح، آخری ہادی بھی کس کی نسل سے ہے؟ اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، حضرت مہدی ہے نا۔ اور یہ کیوں کہا گیا کہ جب حضرت مہدی آئیں گے کہیں گے عیسیٰ کو آپ پہلے نماز پڑھائیے، عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نماز پڑھائیں؟ اب اس پہ بہانے نکالے جا رہے ہیں۔ رسول نے بھی کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، حدیث لائی جاتی ہے، بھائی ٹھیک ہے، لیکن وہ نماز جاری تھی۔ مثلا نماز جماعت ہو رہی تھی، رسول خدا آ گئے، اب کیا اس کو مصلی سے اٹھا کے پھینکتے کیا؟ عقل نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مثلا مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مولانا صاحب نہیں ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، آپ نے کہا بھائی کس کی قرت اچھی ہے؟ کہ فلاں بندے کی قرت، بھائی آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ نماز کے لیے شرط تو نہیں ہے کوئی مولوی پڑھائے، جس کی قرت صحیح ہو، بندہ عادل ہو، آگے کھڑا ہو جائے۔ عدالت کی شرط ہمارے یہاں ان کے یہاں نہیں ہے، آگے کھڑا کر کے آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی، بیچ میں پھر مولانا صاحب آ گئے، اب کیا اس کو مصلی سے اٹھا کے ٹپکیں گے کیا؟ کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ شعور نام، منطق نام، لوجک نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے جس میں مسجد رسول خدا آئے، کوئی بندہ نماز پڑھا رہا تھا، کوئی نماز پڑھا رہا تھا، اس نے کنٹینیو کی، رسول پیچھے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ اب تجھے کیا پتا رسول نے جماعت کی نیت کی تھی یا فرادہ کی؟ یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے، علی نے بھی فلاں فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ بھئی ہمیں پتا ہے علی کی نیت کیا تھی، تجھے کیا پتا؟ پیچھے نماز پڑھنا کسی کے امام ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی علم میں زیادہ ہو، اگلا بندہ علم میں کم ہو، لیکن یہاں دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ توہین حضرت مہدی بھی کر رہے ہیں اور توہین عیسیٰ بھی کر رہے ہیں۔ دعوت دیتے ہیں کہ عیسیٰ آگے آئیے، نماز پڑھائیے۔ تجھے اتنا شعور ہے کہ عیسیٰ کا مقام اتنا بلند ہے، حضرت مہدی کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ تو واقعاً اگر مثلاً ایک امتی ہوتا اور رسول خدا ہوتے، ہم بولتے رسول خدا کہ یا رسول آپ آگے یہ نماز پڑھائیے، رسول کہتے نہیں تم پڑھا لو، اور ہم کھڑے بھی ہو جائیں اور اللہ اکبر کے پڑھانا شروع بھی کر دیں، لوگ کیا بولیں گے؟ اس نے توہین کی ہے نا رسول کی۔ حضرت مہدی کو مثلاً بقول آپ کے پتہ نہیں تھا عیسیٰ کا مقام ان سے بلند ہے۔ دعوت، یہاں دعوت ہے، آپ آئیے آگے نماز پڑھائیے۔ وہ کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے پڑھاؤں؟
थोड़ा सा शऊर हो बंदे में, ईसा मरियम का बेटा है, महदी फातिमा का बेटा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और मरियम के लिए खुदा ने कहा इन्नल्लाह तहरकी, तुझे पाक बनाया। और सैयदा फातिमा के लिए कहा युतहिरकुम ततहीरा। मरियम को इबादत खाने से निकाला गया, अली की वालिदा को बुलाया गया। किताबें तो पढ़ो, हाकिम निशापुरी ने सराहतन लिखा अली के वालिदा को बुलाया गया, दावत दी है। उन्होंने कहा नहीं, आपके होते हुए मैं कैसे नमाज पढ़ाऊं? हजरत महदी ने नमाज पढ़ाई है, नबी पीछे खड़े होकर नमाज पढ़। अब जिसे हिदायत नहीं लेनी वो जिद्दी है, जिसे कुरान की निशानियां नहीं समझनी वो जिद्दी है, जिसने उम्मत को गुमराह रखना है वो जिद्दी है। सराहतन खुदा कुरान की आयतें, कितनी आयतें, कितनी हदीसें, कितने अक़वाल रसूल बताएं अपनी आल की फजीलत में। कभी कहें मैं शहर इल्म अली दरवाजा, कभी कहें अली तो मेरे लिए ऐसे जैसे हारून है, कभी कहें सब दूसरों के भाई अली तो मेरा भाई है, कभी कहे अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, कभी कहे अली की मिसाल काबे की तरह है। दुनिया काबे के पास न जाए, काबे पे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया काबे के पास जाए, लोगों को इज्जत मिलती है। और क्या बोले, कभी कहा मन कुन तो मौला हु फाज अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब ये बहाना बनाया जाए मौला से मुराद यह है, लब से मुराद यह है, इससे मुराद यह है। चलो वही मुराद जो तुम लेते हो मौला से, कम से कम उसे भी तो मानो, उसकी भी तो लाज रखो ना। का मौला का मतलब है दोस्ती। मन कुन तो मौला, जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है। फिर लोगों ने अली को दोस्त क्यों नहीं बनाया? मिंबरों से अली पे सब्ब शितम क्यों किया? अली के सर पे ज़रबत क्यों मारी? गली से गुजरते थे तो अली को गालियां क्यों देते थे? सलाम करते थे जवाब क्यों नहीं दिए? ये उम्मत है। बात न मानने की आए तो उम्मत न खलीफा मानती है न दोस्त मानती है, और बात मानने पर आए, खुदा अगर किसी को हिदायत देने पर आए, कितनी आयतें। मैं आज इरादा तो था सूरह दहर की आयतें पढ़ूं, सिर्फ इशारा कर रहा हूं, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत आप भी किया करें। इस सूरे को ज़रा तर्जम, ये मैंने कल कहा था, हाकिम हस्कानी ने 27 तारीख से 27 तारीख से बताया कि ये सूरा किसकी फजीलत में है? आले रसूल की फजीलत में, अहले बैत रसूल की फजीलत में। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सूरा शुरू होता है हल अता अलल इंसान हिन मिन अद-दहर लम यकुन लहू शैअन मज़कूरा। इंसान को कोई जानता नहीं था, हमने इंसान को खल्क किया, नुतफ़े से खल्क किया। इब्तदाई आयतें हैं। फिर अल्लाह खिलकत इंसान की बात करके इन इंसानों में खल्क शुदा कुछ ख़ास इंसानों का जिक्र करता है। कहता इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा। कुछ लोग हैं जो अबरार हैं, इबाद खालिस हैं, मुकर्रब दरगाह खुदा हैं। वो जन्नत में एक शराब पिएंगे, जिस शराब का मिजाज जो होगा, जायका जो होगा, वो कौन सा होगा? काफूर का होगा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। ये जो शराब इनको दी जाएगी, जिसका मिजाज कौन सा होगा? काफूर का होगा। ये किस चश्मे से आएगी? मसलन गिलासों में अबरार को एक शराब दी जा रही है जिसका जायका काफूर से मिलता जुलता है। ये किस चश्मे से आएगी? ऐनन यशरबु बिहा, उस चश्मे से इनको दी जाएगी जिस चश्मे से इबादुल्लाह पिया करते हैं। यानी अबरार से भी कुछ आला मकामात हैं। इसलिए मौला फरमाते हैं अली के शिया अबरार हैं। इन अबरार को जाम पिलाएंगे कौन? इबादुल्लाह, अल्लाह के खास बंदे, एक खास चश्मे से पिलाएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, उनकी मर्जी है, वो जहां चाहें इस चश्मे को जारी करें, जिसे चाहें ये जाम पिलाएं।
ان کی مرضی ہے، جسے چاہیں سلمان بنائیں، جسے چاہیں حبیب ابن مظاہر بنائیں، یہ چشمہ ان کے پاس ہے، جس کے جام میں ان کی مرضی ہوگی اس چشمے کے 2 قطرے ڈال دیں، وہ ابرار بنتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اب خدا تعارف کرو، قرآن ہے نا، صرف ترجمہ آپ پڑھیں گے۔ ابرار جام پئیں گے، جام کہاں سے پئیں گے؟ ایک چشمہ ہے جو عباد اللہ کا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں چشمے کو جاری کرتے ہیں۔ اب یہ عباد اللہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں یوفون بالنذر، جو اپنی نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، شب جمعہ ہے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر بہت زیادہ ہے، یعنی قیامت کا دن۔ یہ عباد اللہ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ جملوں پہ غور کیجئے گا۔ دوسرا، قیامت کے شر سے خوف ہے ان کے دل میں۔ مولا فرماتے ہیں نا، جب اماں نماز پڑھتی تھی، امام حسین، امام حسن، جب ہماری والدہ نماز پڑھتی تھی، ترتعش وجودہا، بی بی کے وجود کی ہڈی ہڈی خوف خدا سے کانپتی تھی۔ امام حسن کے لیے کیا ہے، جب وضو کرتے تھے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ بعض ہمارے شیعوں کے اندر نادان شیعہ جو بے وقوف قرآن نہیں پڑھتے، کہتے ہیں دعائے کمیل علی کی تھوڑی، علی نے کون سا گناہ کیا؟ یہ صفت ہے عباد اللہ کی۔ بندہ بھلے گناہ نہ کرے پر وجود میں خوف خدا ہوتا ہے۔ خوف خدا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ قیامت کے شر سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن اتنا عظیم ہے، وہ جاہو جلال و حشمت خدا کو دیکھ کر ان کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی۔ یہ صفت اہل بیت ہے۔ بعض بے وقوف اس صفت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر، ان صفتوں کا دیکھنا کتنی پیاری صفت ہے۔ واللہ زندگی اہل بیت میں جاؤ، بندہ محظوظ ہوتا ہے آیتوں کو پڑھ کے۔ نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ دوسرا، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر بہت بڑا ہے۔ واللہ سارے اصحاب کی تاریخ اٹھاؤ اور اہل بیت کی تاریخ اٹھاؤ، کون ہے جس نے خوف خدا کی دعائیں پڑھی ہیں؟ کمیل کس نے سکھائی؟ علی نے۔ کہا اتنا روتے تھے دعائے کمیل پڑھتے پڑھتے کہ زمین گیلی ہو جاتی تھی۔ آئے مسلمان اور روز عرفہ میں زیارت عرفہ پڑھے امام حسین کی دعائے عرفہ۔ بی بی زینب فرماتی اتنا حسین نے یا رب یا رب یا رب کہا کہ حسین زمین پر گر پڑے۔ کون ہے جس نے کہا بعض جا کے کہو کہ حسین ایک رات کی مہلت مانگنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جس کو لقب ملا زین العابدین؟ کس کی عبادتیں مشہور ہیں؟ یہ وہ آل رسول ہیں، وہ انبیاء و داؤد ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ آگے دیکھیے خدا کس طرح تعارف کرواتا ہے۔ یوفون بالنذر، جو اپنی نظر پہ وفا کرتے ہیں۔ دوسری صفت میں یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اوپر نظر کی بات کی، کس پہ وفا کرتے ہیں؟ نظر پر۔ یہ تمام تر میں نے کہا 27 تاریخ سے ثابت ہے۔ پوچھا یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہ حسنین بیمار تھے، سیدان نظر کی، بچے ٹھیک ہو جائیں گے، 3 دن علی اور میں روزے رکھیں گے۔ کہ روزے رکھے، اللہ کہتا ہے یطعمون علی حبہ، اللہ کی محبت میں عطا کرتے ہیں۔ پہلی رات مسکین آیا، اپنا کھانا مسکین کو دیا، پھر یتیم آیا، کھانا یتیم کو دیا، پھر اسیر آیا، کھانا اسیر کو دیا۔ نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، پھر فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اگر تمہیں دے رہے ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، لوجہ اللہ، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اے خدا تیری خاطر دے رہے ہیں۔ جب سیدان نظر دی کسی کو پتا نہیں تھا، صرف خدا کو پتا تھا۔ خدا نے آیتوں کو نازل کیا، ڈھنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے دین کا کام کرتے ہوا۔ ہاں، تبھی پروردگار عالم نے آیتیں نازل کی۔ وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں جس دن، جو قیامت کا دن ہے۔ بڑی آیتیں ہیں، آخر میں صرف آخری آیتوں میں آ رہا ہوں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ ہیں جو کبھی اپنی مرضی نہیں چلاتے، کہتے ہیں خدا جو تیری مرضی وہ حسین کی مرضی۔ آؤ پڑھو، کس نے یہ جملے کہے کہ رضن برضا،
व तस्लीमन लिअम्रे ला महबूद सिवाक। ऐ खुदा हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी है। ये किसके जुमले हैं? ये नबी की बेटी के जुमले। ये तारीख़ में क़ैद हैं ये अल्फाज। कहाँ से लाओगे ऐसी शख्सियतें? और खुदा क्या बताए सराहतन फ़दाइले आले रसूल में। समझने वाले के लिए हुज्जत को तमाम कर दिया गया है। क़यामत में खुदा बोलेगा तो दिन में कितनी बार सूरह हमद पढ़ता था, लेकिन तू सूरह हमद पढ़ने के बाद भी अगर हिदायत तक नहीं पहुंचा, हुज्जत तमाम हो गई है। अजाब उनके लिए है जो बंदे तफहुस करते हैं, जो अपनी अक्ल से काम लेते हैं, और जिनको हिदायत मिल गई तो इंशाअल्लाह वो अबरार बनेंगे और उस चश्मे से पानी पिलाया जाएगा। ये भी तो हदीस है ना कि जामे कौसर कौन पिलाएंगे? रसूल होंगे, अली मुर्तज़ा होंगे। लिवाउल हम्द, वो अलम जो क़यामत में किसके हाथ में होगा? कुतुब अहले सुन्नत में लिखा है कि लिवाए हम्द अली इब्न अबी तालिब के हाथ में होगा। कौन है जो इस अलम अली इब्न अबी तालिब के जो हाथ में उसके साए में ठहरेंगे? दुआए नुदबा पढ़िए, बड़ी प्यारी दुआ है। कल जुमा भी है, आज शब जुमा है। कहा ना कि मेरे शिया ऐ अली तुम और तुम्हारे शिया अला मनाबिर मिन नूर, क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे। हाँ, कुछ बातें तो थीं दूसरों के लिए हिदायत के लिए, कुछ अपने लिए भी सुनिए। शिया बनिए ताकि नूर का मिंबर नसीब हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मोहब्बत के मकाम पर फायज हैं। जब शीयत के मकाम पे फायज हो गए, यानी वो खौफ पैदा करो, ख़ाफ यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। यह खौफ पैदा होता है दुआए कुमैल पढ़ने से। यह खौफ पैदा होता है इबादत को अंजाम देने से। यह खौफ पैदा होता है कि बंदा गफलत को तोड़े, ये सोचे कि खुदा मुझे देख रहा है। मौला फरमाते हैं जवान से पूछो ज़िंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह। बूढ़े से पूछो, कहेगा ख्वाब की तरह। 70-80 साल के बंदे से पूछो, ख्वाब की तरह। का अजीब बंदे हो जो ज़िंदगी ख्वाब की तरह गुजर जाए। उस ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद न किया करो। का बास एक रात की मोहलत मांगो, 5 मिनट के लिए सोचिए। जब यकीन था कि कल शहीद हो जाएंगे, बंदे को एक रात की मोहलत मिले, अपनी बेटी के साथ गुजारे, भाइयों के साथ गुजारे, कड़ियल जवान बेटों के साथ गुजारे। लेकिन लश्कर यजीद के सिपाही कहते हैं हुसैन के लश्कर से तस्बीह खुदा की आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे शहद की मक्खियां अपने छत्ते पे आवाज़ निकालती। ऐसी बंदगी की वल्लाह किसी ने ऐसी बंदगी नहीं की। ये वो इबादुल्लाह है, उसका रंग हमारे अंदर होना चाहिए। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगत। कौन है जो अपने वजूद को रंग खुदा में रंग दे? का किस तरह शिया बने का बड़ा आसान है। कोशिश करो जो सिफात अहल बैत की हैं वो अपने अंदर पैदा करना शुरू कर दो, तुम भी मिन्ना अहल बैत बन जाओगे। मौला अली की सिफत क्या थी? शुजा थे, खौफ खुदा था, सखी थे। इमाम हसन की सिफत क्या थी? इमाम हुसैन साबिर थे। इमाम मूसा काज़िम वल काज़िमीन अल गैज़, अपने गुस्से को पीने वाले। बाक़िरुल उलूम, इल्म का चश्मा। ये सारी सिफात, इमाम रज़ा, जल्दी राज़ी होने वाले, जवाद, ये सारी सिफात अपने अंदर पैदा करो सीरत अहल बैत की। फिर हमारे अंदर किसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी? किरदार अहल बैत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और यही वो वज़न है, फ़हुव फ़ी ईशतन राज़ी। आखिरत में ऐश वो करेगा मन सक़ुलत मवाज़ीनो, जिसका वज़न क्या होगा? पैसों का वज़न नहीं, बैग्स का वज़न नहीं, अमाल का वज़न ज़्यादा होगा। इब्तदा वाजिबात से करें, 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन। जब पाबंद हो जाए ना वाजिबात पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा मुस्तहबात की तरफ बढ़ता चला जाए। फिर खुदा यनाबीउल हिकमत, हिकमत के चश्मे मोमिन के दिल पे क्या करता है? जारी करता है। बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं जन्नत के। बस वो करना है जो हुर ने किया। हाँ, तौबतुन नसूब। फैसला करो, इरादा करो, आज के बाद बुराई से दूर जाना है, आज के बाद गुनाह से दूर जाना है। एक होता है डिलीट, एक होता है शिफ्ट डिलीट। तौबतुन नसूब शिफ्ट डिलीट है, यानी मुकम्मल अपने सिस्टम से उस बुराई को क्या कर दो? ख़त्म कर दो, और वो कहो और वो करो जो हुसैन ने किया।
پھر دیکھو وہ یہ نہیں کہا کہ ہر حسین کے سینے سے لگ جا، کہا بھیا ہر حسین کے سینے سے لگ جا۔ ہاتھوں میں رسیاں تھیں، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ امام نے کہا ہر میں نے تو تجھے معاف کیا، ہاتھوں میں پٹی، ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی؟ رو کر کہا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، کبھی زہرا کے لال کے گھوڑے کی لجام میں نہ پڑتے۔ پیار آیا حسین کو، رسیاں اتاری، سردار تھا اپنے قبیلے کا اور کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ آنکھوں سے پٹی اتاری، کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا کاش اندھا ہو جاتا، حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا۔ مولا بے حیا ہو گیا تھا، شرمندہ ہوں، غافل تھا، شرمندہ ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں۔ حسین نے کہا جا میرے سینے سے لگ جا بھیا اور یہاں سے کرم جتنا بڑھے گا نا اور کے اندر اتنا دکھ بڑھ رہا تھا۔ ایسے امام کی میں نے توہین کی، ایسے امام کا میں نے راستہ روکا، میں کوفے جانے دیتا آج حسین کربلا میں نہ ہوتے۔ دلاسا دیا لیکن تاریخ لکھتی ہے ہر رونے سے رک نہیں رہے تھے۔ پھر دلاسا دے رہے ہر معاف کر دیا، اب تو راضی ہو جا، چپ ہو جا۔ سفید بالوں والا بوڑھا ہے اور بچوں کی طرح رو رہا ہے، حسین بھی دیکھ رہے ہیں، پورا لشکر دیکھ رہا ہے، دلاسے دے رہے ہیں اور معاف کر دیا حسین نے۔ روتے روتے کا مولا ایک گزارش ہے، بولو ہر۔ مولا آپ نے معاف کیا، میرا دل ہے کہ میں بیویوں سے معافی مانگوں، خدا کی قسم میں ہر بنا فاطمہ کی وجہ سے۔ ادب اور ادب، جس کے دل میں ادب سیدہ تھا وہ ہر بنانا۔ امام نے کہا ہر تو جانتا ہے اخلاق اہل بیت کو، جب میں نے معاف کیا تو اس پورے گھر کے بچے نے تجھے معاف کیا۔ سب حسین کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، یہاں امام کی اطاعت ہے اور کموفا وہ بات سمجھتا ہوں لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا، روئے جائے کہ ہر اصرار کیوں کر رہا ہے؟ میں نے معاف کیا، میری بہنوں نے، میری بچیوں نے معاف کیا، کہتا میرا دل کو اطمینان نہیں مل رہا۔ کہ ہر کیوں؟ کہ مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، وائے ہو مجھ پہ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ میں کہوں گا سلام ہر تجھ پہ، اتنا ادب ہے کہ تو شرمندہ ہے، تو نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ ارے انہی بیٹیوں کی ماں جب مدینے میں روتی تھی نا، کہتے تھے علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ امام نے کہا باز جا کے خیموں میں اعلان کرو ہر معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اعلان ہوا، یہ خیموں کے باہر خاک کربلا پہ بیٹھا ہے ایسے جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتا ہے۔ سر سے امامہ اتارا اور فریاد کر کے کہا اے زہرا کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنا ہے، میں نے تم کو رلایا ہے، قیامت میں فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ ملتا ہے بیوی نے اون محمد سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ کردار حسین کا یہ تھا کہ بھیا کا، اب دیکھو زینب نے کیا کہا، بچوں کو کہا بڑے ادب سے جانا، سلام کرنا اور کہنا ماموں ہر زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔ بچوں کا یہ کہنا تھا، ہر کے رونے میں اور اضافہ ہوا۔ اگلے جملے نے ہر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا کہ مامو ہر اماں کہتی ہیں، زہرا کی بیٹی کہتی ہیں کہ آج میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ یہ سننا تھا بی بی، یہ شرمندہ تو میں ہوں۔ کبھی بھی شرمندہ کیوں ہے؟ کہ آج تک علی کے گھر پہ کوئی مہمان ایسا نہیں آیا جو واپس پیاسا گیا۔
آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ عیناً یشرب بہا عباد اللہ، اور لیکن میں زینب وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا، نانا کو کہوں گی نانا اسے کوثر کے پانی سے ایک جام پلا دیجیے۔ یہ وہی ابرار ہیں، کیونکہ ہر اس وقت آیا تھا جب میرا حسین تک و تنہا رہ گیا تھا۔ اپنی قدر و قیمت کو جانو۔ ایسے نہیں کہا کہ جو آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں ایک ایک آنسو کو سیدہ اپنے رومال میں جمع کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو میرے حسین پہ روتے ہیں۔ شب جمعہ مخصوص ہے زیارت امام حسین سے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور ثواب زیارت حسین بھی کمائیں۔ چند جملے مصیبت کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ، شب جمعہ ہے، شب توبہ ہے، دعا کریے خدا آج کی رات میری گنہگار آنکھوں کو نہ دے، تجھے واسطہ ان آنکھوں کا، ایک آنکھ میں تیر تھا دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا، کہا عباس زندگی گزر گئی، تو نے مجھے بھیا لگا